اسلام آباد ایئر بلو کریش، حویلیاں PIA کریش اور کراچی ایئرپورٹ حادثے کے بعد یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ پاکستان میں فضائی سفر اب کافی رسکی ہو چکا ہے اور اسے محفوظ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں تقریباً تمام ایئر لائنز ایسے جہاز استعمال کر رہی ہیں جو اپنی عمر پوری کر چکے ہیں اور مہذب ملکوں میں انہیں گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے پاکستانی تاریخ میں اب تک کئی افسوسناک فضائی حادثات رونما ہو چکے ہیں جن میں سینکڑوں لوگ اپنی زندگیاں ہار چکے ہیں۔ کچھ ایسے فضائی حادثات بھی ہیں جنہیں کئی سال گزر جانے کے باوجود عوام آج تک نہیں بھلا پائے۔ جولائی 2010 کو نجی ایئر لائن ایئر بلو کا جہاز ایئر بس A321 اسلام آباد کے قریب شمال مشرق میں مارگلہ پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی اس فلائٹ میں عملے کے علاوہ 6 افراد سمیت تمام 152 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ 20 اپریل 2012 کو بھوجا ایئر لائنز کا بوئنگ طیارہ 737 کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے حادثے کا شکار ہوا تھا۔ اس میں 121 مسافر اور عملے کے 6 ارکان ہلاک ہو گئے تھے۔ دسمبر 2016 میں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کا چترال سے اسلام آباد آنے والا مسافر طیارہ حویلیہ کے قریب گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں جہاز کے عملے سمیت 48 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ جہاں بحق ہونے والے افراد میں معروف نعت خواں اور سابق گلوکار جنید جمشید بھی شامل تھے۔ 30 جولائی 2019 کو پاک فوج کا طیارہ راولپنڈی کے علاقے موڑا کالوں میں گر کر تباہ ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں 17 افراد مارے گئے تھے، جن میں 2 فوجی افسران سمیت عملے کے 5 افراد بھی شامل تھے۔ پاکستان آرمی ایوییشن کا طیارہ تربیتی پرواز پر تھا کہ حادثے کا شکار ہوا اور راولپنڈی میں شہری آبادی والے علاقے موڑا کالوں پر گر گیا۔ اس حادثے میں 2 پائلٹ سمیت عملے کے 5 اہلکار شہید ہو گئے تھے۔ ایئر ایکسیڈنٹ انویسٹیگیشن بورڈ کے سابق صدر ایئر کموڈور محمد عثمان کا کہنا تھا کہ ان حادثوں کی بنیادی وجہ اپنی عمر پوری کر لینے والے جہازوں کا اڑانا ہے، جنہیں مہذب ملکوں میں گراؤنڈ کر دیا جاتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انٹرنیشنل سول ایوییشن آرگنائزیشن کے معیار کے مطابق پاکستان میں تحقیقاتی بورڈ کو مکمل خود مختار ہونا چاہیے، لیکن بدقسمتی سے یہ اب بھی سول ایوییشن ڈویژن کے ماتحت ہے۔ پاکستان میں فلائٹ سیفٹی کے حوالے سے اب بھی کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ حفاظتی معیار کے حوالے سے کئی معاملات کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اصل مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی حادثے کی صورت متعلقہ ادارے اور ایئر لائنز متحرک ہو جاتی ہیں، لیکن یہ سلسلہ سال ایک ہی چلتا ہے اور اس کے بعد کسی نئے حادثے کے نتیجے میں یہ سائیکل دوبارہ شروع ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب بھی کوئی طیارہ حادثہ ہوتا ہے تو متعلقہ حکام فوری تحقیقات کی ہدایت جاری کر دیتے ہیں، لیکن حادثے کی وجوہات کبھی بھی سامنے نہیں آ پائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔